बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। नहीं, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। ओहो, अब तुझको फिर से कोई तकलीफ हो गई है। हमेशा कहती हूँ सारा दिन गांव में यूं लूर लूर मत फिरा कर, लेकिन नहीं भाई, इसको तो मेरी किसी बात का असर होना ही नहीं है। आज फिर मैं ख्वाब में सोते हुए डर गई थी, और हस्बे तवक्को मेरी अम्मा उन तमाम माओं के बिल्कुल उलट, जो कि अपने डरते हुए बच्चों को अपनी गोद में छुपा लेती हैं, सीने से चिमटा लेती हैं, कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं। मेरी माँ तो हमेशा मुझ पर ही चढ़ दौड़ती है। माँ का भी कोई कसूर नहीं था इस सब में, क्योंकि आखिर सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करना और फिर रात को भी चंद घड़ी सुकून की नींद नसीब ना हो तो वो मुझे कोसने ही देगी ना, दुहाएं देने से तो रही। ये मेरे बचपन की तल्ख यादें हैं। सारा दिन पूरे गांव में गलियों गलियों में फिरते रहना, रात को नींद आई तो घर सोने के लिए आ जाना। रही रोटी तो वो कभी मुझे मिल जाती थी और कभी नहीं, तो मजबूरन भूखे ही सो जाती थी। भूख जब हद से ज्यादा तंग करती तो मजबूरन रोटी मांगनी पड़ती। मांगने पर भी कभी रोटी मिलती और कभी मार मार, बस। कभी तो हाथों और जूतियों से पड़ती तो कभी सिर्फ जबान से। जिस दिन सिर्फ जबान से मेरी खातिर तवाज़ो की जाती, उनसे तो मेरी बचत हो ही जाती, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जिल्लत सह सहकर अब इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता था। मार खाना भी मेरे लिए अब बहुत आसान हो चुका था। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे माँ बाप सौतेले थे या मैं उनके सर पर मुसल्लत थी, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि मुझे उनके सर पर मुसल्लत किया गया था। वो इस तरह के मुझसे बड़े मेरे दो भाई थे और उनसे भी बड़ी 6 अदद बहनें। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, और आप तो जानते हैं कि जिस घर में पहले ही औलाद की भरमार हो, और घर भी ऐसा कि जहां पर रोटी के एक एक नवाले के लिए भी लाले पड़े हों, वहां पर एक अनचाही औलाद की क्या हैसियत हो सकती है। एक इजाफी बोझ भला अपनी कमर पर लाद कर कौन कमक्कल खुश हो सकता है। मैं बहनों में 7वें नंबर पर थी और बहन भाइयों में 9वें नंबर पर। बस, घर भर में मेरी हैसियत ऐसे काट कबाड़ की थी कि जिसके होने ना होने से किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, अलबत्ता मारे जाते थे ठुड्डे, जैसे किसी फालतू सामान को यहाँ से उठाकर वहां और वहां से उठाकर यहाँ रख दिया जाता है। मुझसे बड़ी जो बहनें थीं उनको भी कोई फूलों के हार तो नहीं पहनाए गए, और ना ही कोई उनके लाड उठाता था, लेकिन फिर भी उनको ये बचत जरूर हासिल थी कि कम से कम उन्हें मेरी जितनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ती थी। घर में उनकी हाजिरी और गैर हाजिरी कम से कम महसूस की जाती थी। अब मेरी बड़ी वाली 3 बहनें तो अपने अपने घर की हो चुकी थी, और छोटी बहनों की बारी भी बनने ही वाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ 18-19 बरस की उम्र तक लाजमी तौर पर लड़कियां ब्याह दी जाती हैं। हमारे इलाके में खजूरों के काफी ज्यादा दरख्त हैं, और मेरे घर वाले गुर्बत के हाथों शदीद तंग। सो बड़े क्या तो बच्चे क्या, बूढ़े भी आराम नहीं कर सकते। उन्हें भी अपनी बची कुची सांसें खींचने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। बस इसीलिए सब मिलकर खजूर की छाल और पत्तों से टोकरियां और चटाइयां बनाते थे। मेहनत में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं एक बड़ी अहम चीज आपको बताती चलूं कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, हम मजहबन ईसाई हैं। मजहबन इसलिए कि पेट के दोजख के हाथों इस कदर मजबूर हैं कि कभी ईसाइयत पर भी तवज्जो देने का वक्त नहीं मिला। हम लोग सिर्फ इतवार ही को इबादत करते हैं। शायद कुछ मजहबी घरानों में होता होगा कि रोजाना इबादत करते होंगे, लेकिन हम तो सिर्फ इतवार के इतवार ही इबादत करते थे। वो भी किसी इतवार को चर्च चले जाते और किसी को नहीं। बस 10-15 मिनट मेरे घर वाले भी क्या, सिर्फ मेरी दादी और अब्बा एक कमरे में अलग होकर इबादत करते। उनके पास भी इबादत करने का ज्यादा वक्त नहीं होता। हफ्ते के 7 दिन बैठकर इबादत करें तो पेट भरने के लिए मुशक्कत किस वक्त करें।
मुझे अलबत्ता किसी शय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए तो सिर्फ वो दिन अहम और वो लम्हा खास होता जब मेरे पेट में मामूल से ज्यादा खाना जाता था। बस उस वक्त खुदा का शुक्र अदा कर लेती थी। बाकी के दिन मुझे कुछ खबर ना होती। माँ बाप ने भी मुझे तो छोड़ ही दिया था। मुझसे बड़े बच्चों की मजहबी तरबियत का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया था। मेरा मामूल वैसे का वैसा ही था। जब भी सुबह आंख खुली तो कभी मुंह पर छींटे मार लेने, कभी नहीं, और घर का दरवाजा पार कर जाना, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद रास्ते में कोई चलता फिरता राहगीर कुछ खिला ही दे। जिस दिन यही उम्मीद घर में नजर आती तो मैं घर ही में बिस्तर पर दबी पड़ी रहती और कनखियों से देखती रहती कि कब खाने का कुछ इंतजाम होगा। मेरे घर वाले तो शुक्र करते कि मैं रोटी टुकड़ के वक्त उन्हें घर में नजर ही ना आऊं। कम अज कम मेरे होने से उनका नुकसान भी ना हो। फायदा तो वैसे भी कोई नहीं था। मुझे बड़ी हसरत थी कि मेरे पीछे भी मेरी माँ रोटी ले लेकर भागे और मैं आगे आगे इठलाती फिरूं और भागती फिरूं, सरनफी में हिलाती रहूं कि नहीं, मुझे ये रोटी नहीं खानी, मुझे तो आज हलवा खाना है। माँ लाड भी उठाए और हलवा भी पका कर खिलाए। मगर हाय रे मेरी हसरत, दूसरे बच्चों को नखरे करता देखकर और उनकी माँ को उनके पीछे भागते देखकर मेरी आंखें गर्म पानियों से भर जाती और दिल जलकर कोयला हो जाता। लेकिन मेरा अपना सारा बचपन इसी एक हसरत के साथ ही कट गया। मैंने कब जवानी की दहलीज पर कदम जमाए मुझे कुछ याद नहीं। बस पेट भरकर एक वक्त की रोटी की हसरत आंखों में लिए वक्त कट गया। गांव का शायद ही कोई रास्ता ऐसा होगा जो मेरे लिए अनजान होगा। गांव की गली गली के चप्पे चप्पे पर मेरे लरसते पांव के निशानात मौजूद थे। बचपन में मैं अपने घर वालों की रुखाई और लापरवाही से बददिल होकर खुद से बातें करती रहती थी। जब सुबह घर से निकलती तो लालू खेत वाले के घर से आगे थोड़ा एक ट्यूबवेल लगा हुआ था। ट्यूबवेल चल रहा होता तो उसके ठंडे यख पानी से मौसम की परवाह किए बगैर हाथ मुंह धोती। मेरे माँ बाप का मेरे साथ इस कदर संग दिलाना रवैया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका था, तो ये ठंडे गर्म पानी ने मुझे क्या कह लेना था। लालू खेत वाले के मकान के बगल में मौजूद खेतों के बीचों बीच मौजूद ट्यूबवेल का पानी पीकर पेट भरती और वापस आकर खेतों के साथ पगडंडी पर मौजूद जामुन के दरख्त की छांव में बैठ जाती। मुझे जामुन का वो दरख्त बिल्कुल माँ ही लगता था। माँ जैसा तो इसलिए नहीं कह सकती कि मैंने तो सिर्फ सुना है कि माँ प्यार करने वाली और मुंह का निवाला औलाद को खिला देने वाली होती है। मुझे न किसी ने प्यार किया न गोद में उठाया, तो मैं भला कैसे जानूं कि माँ क्या होती है। वैसे एक बात बता दूं, मेरी तो माँ के मुंह में खुद कभी कभार नवाला जाता था तो वो मुझे क्या खिलाती। और चलें, फर्ज कर भी लेते हैं कि वो मुझे खिलाना चाहती भी कभी, तो मुझसे पहले जो 8 बच्चे थे उनको खिलाती, तो फिर ही मेरी बारी आती ना। और घर में पहले से मौजूद 8 बच्चों को इतनी जल्दी कैसे खिलाती, और मेरी बारी आते आते वो माँ के इरादे के बावजूद खत्म ही हो जाती। गर्मियों के लंबे तरीन दिन मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते थे। सर्दियों में तो वैसे भी लोग अपने घरों के अंदर दुबके बैठे होते थे, कोई कम ही बाहर निकलता था। जो मर्द हजरात काम काज की खातिर बाहर निकलते वो भी तो मोटी मोटी चादरों में खुद को छुपाए होते। ऐसे में उनको मैं कैसे नजर आ सकती थी। गर्मियों में तो यूं भी होता कि कोई राहगीर तरस खाकर सर पर हाथ रख देता, कभी बड़ी किस्मत मेहरबान होती तो कुछ खाने को भी मिल जाता, और उस दिन मेरी तो ईद ही हो जाती। मेरी पसंदीदा जगह ट्यूबवेल थी या फिर जामुन के दरख्त के नीचे बैठना। मैं वहां उसकी घनी ठंडी छांव के नीचे बैठकर खुद से ही बातें करती रहती। गर्मियों में जब उस दरख्त से पके हुए मीठे जामुन नीचे गिरते तो जिंदगी एकदम बेहद हसीन हो जाती। मैं वो जामुन इकट्ठे करके ट्यूबवेल के ठंडे पानी में उन्हें धोकर और खूब ठंडा करके खाती। मेरे लिए ये वक्त किसी पुरलुत्फ दावत से कम नहीं होता था। एक दिन मैं हस्बे मामूल वहां पर बैठकर खुद ही से बातें कर रही थी और झोली फैलाकर मैंने कुछ जामुन अपनी झोली में रखे हुए थे और उन्हें खा रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे आवाज दी है, मगर मैं बदस्तूर अपनी दावत उड़ाने में मसरूफ रही। एकदम मेरा बदन बहुत
زور سے ہلا. کسی نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دیکھوں تو بھلا یہ کون ہے جس نے مجھے اس قدر زور سے ہلا ڈالا. میں نے فوراً اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اتنے میں مجھے اپنے دائیں کاندھے پر دباؤ محسوس ہوا. میں نے فوراً سے گردن گھما کر وہاں دیکھا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا. میں چند لمحے ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا. میں نے پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ سے جامن کھانے لگی اور خود سے ہی باتیں کرنے لگی. رات کو میں حسب معمول گھر آ کر سو گئی اور یہ پہلی بار تھا کہ رات کو میں گہری نیند میں چیخنے چلانے لگی. اور پھر اس کے بعد تو مجھے اکثر ہی رات کو خواب آنے لگے، ڈراؤنے خواب. مجھے یوں لگتا کہ چند ننھے سے ہاتھ میری جانب بڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا، صرف چھوٹے چھوٹے سے مگر خوب صحت مند بازو. وہ ہاتھ میرے قریب پہنچتے اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں اور خوف کی شدت سے پہلے تو میں چیختی چلاتی اور پھر میری آنکھ کھل جاتی. میرا پورا جسم خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. گھر کے کسی فرد کو بھی میری حالت سے کوئی سروکار نہیں تھا. انہیں تو بس اپنی نیند خراب ہونے کا شدید رنج ہوتا تھا. میری چیخوں پکار سے ان کی آنکھ تو کھل ہی جاتی تھی مگر وہ مجھے جھنجھوڑ کر جگاتے اور پھر مجھے تانے کوسنے دیتے اور واپس اپنے اپنے بستروں میں گھس جاتے اور میری باقی کی ساری رات خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے گزر جاتی. میں اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، شاید 5 سال کی یا 6 سال کی. بغیر جسم کے اور چہرے کے چند ہاتھوں کا میری جانب بڑھنا اور پھر میرے بالکل قریب آ کر غائب ہو جانا یا نظر نہ آنا میرے لیے اس قدر خوف کا باعث نہیں تھا جس قدر 2 بازوؤں پر لگے ہوئے وہ 4 ہاتھ تھے. اب انسان کے بازوؤں کے ساتھ تو ایک ہی ہاتھ لگا ہوتا ہے اور عجیب بات یہ تھی کہ دن میں جاگ کر بھی وہ خواب مجھے ویسے کا ویسا ہی یاد ہوتا تھا. ویسے تو میں نے سن رکھا تھا کہ خوفناک خواب جاگنے کے بعد اکثر یاد نہیں رہتے. خوف سے میرا دل بند ہوا جاتا تھا لیکن میں اپنے گھر والوں کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی. ایسی بات نہیں تھی کہ میں بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہاں تو کسی کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا کہ میرے خوفناک قسم کے اور اس سے بھی بڑھ کر فضول ترین خواب سنے. میرے گھر والوں کی اکثر راتیں تو میری وجہ سے خراب ہو رہی تھیں. اب انہیں بھلا کیا پڑی تھی کہ اپنے دن بھی میری وجہ سے برباد کرتے. ایک بار جب میرے دل میں موجود خوف نے شدت پکڑ لی تو گھبرا کر چار و ناچار میں اپنی ماں کے پاس چلی آئی اور روتے ہوئے جیسے ہی ماں کو بتانے لگی تو ماں نے مجھے جھڑک دیا. ہٹ پرے منحوس صورت، کیا سویرے سویرے میرے سر پر منڈلانے لگی ہے؟ سب بچے ہی ڈر جاتے ہیں خواب میں، اب ایسی بھی کیا انہونی ہو گئی؟ چل پرے ہٹ، بہت کام ہے مجھے. اپنے خوف اور ڈر کے باوجود بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے اکیلے کھیتوں کی جانب یا پھر ٹیوب ویل کی طرف نہیں جانا چاہیے. گاؤں کی گلیاں ناپنے کا میرا معمول ویسے ہی جاری و ساری تھا، بلکہ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید گھر والے مجھے جان بوجھ کر ڈراتے ہیں تاکہ میں گھر ہی نہ جایا کروں. دن تو چلو میرا جیسے تیسے گزر جاتا، رات گزارنے کے لیے تو مجھے آخر ایک چھت اور 4 دیواری درکار تھی ہی نہ. پھر میں ابھی بھی کم سن تھی. رات کے اندھیرے میں میرا خوف کھانا ایک فطری عمل تھا. اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تو تھا ہی نہیں کہ کوئی غیر انسانی مخلوق میرے حواس پر قابض ہو کر مجھے خوابوں میں ڈرا سکتی ہے. میرے گھر والوں کے پاس مجھ سے یہ پوچھنے کا بھی وقت نہیں تھا کہ آخر میں آئے دن کیوں رات کو خواب میں ڈر جاتی ہوں. کچھ ہفتے یہ سلسلہ جاری رہا. مجھے 1-2 بار ان 4 ہاتھوں والے 2 بازوؤں کے ساتھ ایک انسانی چہرہ بھی نظر آیا. وہ چہرہ خوبصورت تھا اور دیکھنے میں انسان لگتا تھا، لیکن اس چہرے کے نیچے ایک گردن تو موجود تھی مگر کوئی دھڑ موجود نہیں تھا. یہ خواب اس پہلے خواب سے بڑھ کر میرے اعصاب کو چٹخا دینے کے لیے کافی ثابت ہوا. کچھ مہینوں تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور پھر خود ہی بند ہو گیا. چند مہینے تک مجھے دوبارہ ایسی کوئی چیز دکھائی نہ دی اور نہ ہی میں نے اپنے کاندھوں پر دباؤ محسوس کیا. سردی کا موسم اپنے انجام کی طرف بڑھ گیا. آج کل موسم بہت خوشگوار چل رہا تھا. اپریل کے مہینے کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا. ایک میں اپنے پسندیدہ ٹھکانے اور اس جامن کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے لگا کوئی گھوم کر پیچھے سے میرے ہو کر میرے آگے آیا ہے، پھر میرے سامنے سے گزر کر گھوم کر پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ہے.
میں بھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اچانک پھر اپنے کاندھوں پر دباؤ محسوس ہوا۔ ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہے، ماہنور۔ میں اپنے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کسی کی آواز آئی، لیکن آواز دینے والا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں الجھی ہوئی وہاں پر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جب کچھ بھی نظر نہیں آیا تو میں نے تھک ہار کر واپس سر جھکا لیا۔ میں وہاں زمین پر بیٹھی درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ زمین کی کچی نرم مٹی میں نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی۔ میں ایک پھول بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پھول کی بڑی ٹہنی کے ساتھ ایک ننھا سا پتا بنایا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور پتا بن گیا۔ مجھے لگا کہ یہ پتا میں نے نہیں بنایا، اور اب میں الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ لگتا ہے کہ بھوک کی شدت میرے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ دراصل میں نے کل دوپہر سے کچھ کھایا جو نہیں تھا، اور میرا پیٹ اب میری کمر کے ساتھ جا لگا تھا۔ میں بس اپنا دھیان بٹانے کو وہاں پر بیٹھی ہوئی زمین پر پھول بوٹے بنا رہی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں نے پھول بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی بالکل اسی جیسا ایک اور پھول بن گیا۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ مجھے کچھ یقین آنے لگا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، کیونکہ مجھے پکا پتا تھا کہ وہ دوسرا پھول میں نے نہیں بنایا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ایک دم سے مجھے کھلکھلانے کی آواز آئی، کسے ڈھونڈ رہی ہو ماہنور؟ خوف سے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی جامن کی ٹہنی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ پھر کسی نے میرا نام پکارا، لیکن آواز والے کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا۔ چند لمحوں کے بعد پھر آواز آئی، میرا نام شاہ زین ہے، آؤ ہم دوستی کر لیتے ہیں، کیا تم میری دوست بنو گی ماہنور؟ میں حیران سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر سے ایک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، میرا نام شاہ زین ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ویسے تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ میں ابھی بھی حیران سی خاموش بیٹھی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد دوبارہ سے ہنسنے کی آواز آئی، اور پھر آواز آئی کہ او ہو، میں تو تمہارا نام جانتا ہوں، بھلا میں تمہارا نام کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں بھی نا، بس کچھ پتا ہی نہیں چلتا۔ اچھا چلو ماہنور بتاؤ، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے میکان کے انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے بھی اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، بس یہ اس سے میری دوستی کا آغاز تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 6 یا 7 سال کی ہی ہوگی۔ اب اکثر ہی وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا۔ ہم ٹیوب ویل کے ساتھ سے نکلتے ہوئے وہ نالے جو کھیتوں کو پانی پہنچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے کنارے پر بیٹھ جاتے، ایک دوسرے پر خوب پانی پھینکتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ وہ اکثر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آتا۔ میں اس کی سنگت میں بے حد خوش تھی۔ میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں اکثر کھانے پینے کی کچھ چیزیں گھر بھی لے جایا کرتی۔ میرے گھر والوں کو بھی اب میں گھر کا حصہ لگنے لگی تھی۔ ان سب کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گھر میں سے کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ سب کھانے کی چیزیں میں کہاں سے لے کر آ رہی ہوں۔ ویسے بھی انہیں آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بتایا نہیں کہ وہ دکھنے میں کیسا تھا۔ میری بات تو عجیب لگے گی، لیکن سچ یہی ہے کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں صرف اس کی آواز سن سکتی تھی، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ تم مجھے نظر کیوں نہیں آتے، تو وہ مجھے ہمیشہ کہتا کہ ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں اور اس کھیل کا نام ہے چھپن چھپائی، اس میں تمہیں نظر نہیں آ سکتا، البتہ میں تمہارے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں اور تمہارے ساتھ اتنا زیادہ کھیل سکتا ہوں جتنا تم چاہو۔ اگر تم مجھے دیکھنے کی ضد کرو گی تو میں دوبارہ کبھی تم سے بات نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ میں تو اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے ایک ساتھی میسر آیا تھا، وہ بھی اتنی مشکل سے۔ اگر وہ بھی نہ رہتا تو میں کیا کرتی، اور اس سے بھی بڑھ کر میرے کھانے پینے کی عیاشی کا کیا بنتا۔ میں نے تو اس کو دیکھ کر بھلا کیا کرنا تھا، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ ساتھی میرے لیے نت نئی چیزیں لے کر آیا کرتا تھا۔ میں اب اکثر گھر کے بھی کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔
میرے گھر والوں نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایک دو بار میرے بہن بھائیوں نے اس بات کو نوٹس تو کیا، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ پورے گھر میں اب اس کی عمر کا کوئی بچہ نہیں ہے اور بڑوں کو مجھے دینے کے لیے وقت نہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے میں نے اپنی ذات کے اندر ہی سے اپنے لیے وقت گزاری کا وسیلہ ڈھونڈ لیا ہے۔ خوفناک خوابوں کا تسلسل جاری تھا، لیکن وقفے وقفے کے ساتھ اب روزانہ مجھے خواب نہیں آتے تھے۔ اب مجھے ویسے بھی ان خوابوں کی عادت سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ان خوابوں کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں پہلے کی طرح سے چیخیں مارتی تھی۔ ایک تو گھر والوں کے ساتھ تعلقات یوں استوار ہو گئے کہ انہیں مجھ سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہتا، اور دوسری چیز کہ میں خوابوں میں ڈرتی بھی نہیں تھی اور اب میں پہلے کی طرح اونچی اونچی آواز میں چیخیں بھی نہیں مارتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 1 سال کا وقت گزر گیا۔ ایک دن میں رات کو دیر سے گھر آئی اور آتے ہی چپکے سے جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ خدا جانے رات کا کون سا پل تھا، مجھے ایک شدید خوفناک قسم کا خواب آیا۔ خواب کچھ یوں تھا کہ ایک انسانی کھوپڑی جس کے چہرے پر آنکھیں موجود نہیں تھی، وہ اپنا بڑا سا پورا منہ کھولے میری طرف آ رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک طرف بال موجود تھے، یعنی کہ آدھا سر بالکل گنجا تھا، اور جو اس کے بال تھے وہ عجیب طریقے سے بکھرے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس آدھے گنجے انسان کی دوسری طرف سے کوئی چھوٹے چھوٹے سانپ الٹے لٹک رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ ہی ہوں، مجھے البتہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے حلق کو زور سے دبا رکھا ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ میرے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ اس کے مزید قریب آنے پر مجھے نظر آیا کہ اس کے منہ میں چند دانت موجود تھے، اور وہ دانت بے حد لمبے تھے، اور جس جگہ پر دانت موجود نہیں تھے وہاں پر خون کے لوتھڑے جمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس خوفناک سر والی وہ عجیب و غریب مخلوق میرے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، اور خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر بھاگنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھ رکھا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ مخلوق مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہی رہ گئی ہے، کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 8 سال تھی، لیکن سارا دن باہر گلیوں میں پھرنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ میری عقل سمجھ میری عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ کسی طرح میں اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے نلکے تک گئی اور چند گھونٹ اپنے حلق میں پانی کے اتارے۔ اس کے بعد اپنے منہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر میں واپس بستر پر آ گئی۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اس قدر خوفناک خواب کے بعد بھلا مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ صبح میرا پورا جسم شدید بخار میں سلگ رہا تھا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ مجھ پر نقاہت اس قدر طاری تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بستر پر لیٹ رہی تھی۔ میرا دل تو بہت زیادہ کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں، باہر جاؤں، جامن کے پیڑ کے نیچے جا کر اپنے نہ نظر آنے والے دوست کو ساری صورتحال بتاؤں۔ آخر اس بھری دنیا میں میرا کوئی اور دوست تھا بھی نہیں۔ مجھے شاہزین سے آج نہ مل سکنے کا بڑا افسوس تھا۔ مجھے وہاں لیٹے لیٹے دوپہر ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ اٹھ کر اس کونے تک جانے کی کوشش کروں جس کونے میں بیٹھ کر میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ اصل میں ایسا تھا کہ گھر کے صرف ایک محسوس کونے میں ہی مجھے شاہزین کی آواز سنائی دیتی تھی۔ گھر کے کسی بھی اور حصے میں اگر میں اس کو پکارتی بھی تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ میں نے کبھی اس بارے میں اس سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ شاید وہ میرے گھر کے کونے میں رہتا ہو، خدا جانتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں ہمت کر کے اور آہستہ سے اٹھ کر اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے ادھر تک لے گئی۔ وہاں جا کر میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے اونچی آواز میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ویسے بھی یہاں میں گھر والوں کے سامنے اونچی آواز میں اسے آواز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کو آواز دے رہی ہو، تو پھر جامن کے پیڑ کے نیچے یا ٹیوب ویل کے پاس کھڑے ہو کر تو میں کھلے دل سے بہت اونچا چلا کر اسے آواز دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ جھنجلا جاتا کہ تم آخر اس قدر گلا پھاڑ کر مجھے کیوں بلاتی ہو، لیکن میں ہنسنے لگ جاتی۔ اب بے بسی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ایک دم سے لگا جیسے کسی نے میرے آنسو اپنی ہتھیلی سے پونچھ ڈالے ہیں۔ میں نے آہستہ سے سر اوپر اٹھایا
तो मुझे महसूस हुआ कि शायद वहाँ कोई मौजूद है। मैं अकेली नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। मजीद कुछ लम्हे सरके तो मुझे अपने कांधों पर दबाव महसूस हुआ। महानूर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें आज ज्यादा भूख लग रही है? वैसे मैं रात को खाना देकर तो गया था, तुमने खाया? उसने कुछ याद करते हुए अंदाज में मुझसे पूछा। मैंने सर हिला दिया। आंसू टूट कर मेरी आंखों से गिर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुम खामोश हो जाओ, मुझे बताओ क्यों रो रही हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे वो खा जाएगा। पहले भी वो मेरे ख्वाबों में आता था, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता था, और उसका चेहरा नजर आया है तो मेरा दिल खौफ से बंद होने वाला है। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन तुम्हें डराता है? मुझे बताओ, तुम्हारे ख्वाबों में कौन आता है? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो मेरे रोने में और तेजी आ गई। मेरे रोने की वजह से वो बौखला सा गया और मेरा कांधा थपथपाने लगा। मैंने फिर उसको साल भर से आने वाले ख्वाबों के बारे में बताया। मैंने बताया कि उसके मुझे मिलने से भी 1 महीने पहले से मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। उसने कहा, ठीक, मैं समझ गया। इसके बाद उसने कहा, महानूर, वो जो भी तुमने ख्वाब में देखा है वो तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने बस बहादुर बनना है, उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना, वो खुद ही दफा हो जाएगा। उसने मुझे काफी ज्यादा तसल्ली दी तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। इसके बाद वो चला गया। इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था। जिंदगी वापस मामूल पर आ रही थी और मेरी तबीयत भी अगले ही दिन हशाश बशाश थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी कि उस दिन रात को मुझे फिर से बिल्कुल वैसा ही ख्वाब आया। वही आधे गंजे सर वाली मखलूक। वो और इसी तरह से जब मुझसे 2 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक से मेरी आंख खुल गई। आज फिर मुझ पर उसी तरह शदीद खौफ तारी था। मैं बहुत शिद्दत से सुबह होने का इंतजार करने लगी कि कब सुबह हो और मैं शाहजैन को सारी सूरत हाल बता सकूं। जैसे तैसे करके सुबह हुई और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए जामुन के पेड़ तक पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने शाहजैन को ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया। चंद लम्हों के बाद ही वो आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दी में है। उसने मुझसे पूछा, हाँ महानूर, क्या हुआ? जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ। मुझे दरअसल कुछ काम है, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, बाद में आऊंगा, और आज तो बड़ी जल्दी हो गई हो। मैंने उससे कहा, मुझे इतने दिनों के बाद वो ख्वाब दोबारा आया है। ये सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ, मेरी बात तवज्जो से सुनना। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम एक ईसाई खानदान से ताल्लुक रखती हो। मैंने कहा, हाँ, इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? मैंने तो कभी छुपाया भी नहीं। तो क्या तुम मुसलमान हो? मैंने एक ही सांस में उससे कई सवाल कर डाले। उसने मुझसे कहा, अच्छा, तो इस बात को छोड़ो, मेरी बात तवज्जो से सुनो। मुझे कुछ कलमात आते हैं, अगर तुम वो पढ़ लो तो वो आधे गंजे सर वाली मखलूक तुम्हारे ख्वाबों में दोबारा नहीं आ सकेगी। उस वक्त तो कोई भी मुझे कुछ भी करने को कहता तो मैं कर गुजरती, वो तो फिर चंद कलमात थे। मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे जल्दी जल्दी वो बता दो। मैंने वो कलमात जानने के लिए बेहद बेताब थी। उसने मुझसे कहा कि ये कलमात मुसलमानों को सिखाए जाते हैं। इनका नाम आयतुल कुर्सी है और ये उनकी मुक़द्दस किताब में लिखे हुए हैं, यानी कि कुरान पाक में लिखे हुए हैं। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में लिखे हुए हैं। तुम्हें उनकी किताब के बारे में कैसे इल्म है? मैंने कहा, जहाँ हम रहते हैं ना, ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ ज़्यादातर तो मुसलमान ही हैं। ना तो फिर मुसलमानों के रहन सहन और मजहबी रवायत वगैरह का तो हमें वैसे ही मालूम होता रहता है। कुछ भी जानने की कोशिश किए बगैर हमें उनकी मजहब का काफी कुछ पता चल जाता है। उसने समझते हुए कहा, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो ठीक है, तो तुम तो पहले ही जानती हो। मैंने कहा, मैं उनकी किताब का नाम जानती हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अच्छा, तो तुम मुझे वो कलमात सिखा दो। इसके बाद शाहजैन ने मुझे वो कलमात सिखाए। वो उस वक्त तो मुझे सारे याद ना हो सके, लेकिन उसने वादा किया कि वो मुझे जल्द ही सभी कलमात ज़बानी याद करवा देगा। अब मैं दिल लगाकर सुबह शाम उन कलमात को याद कर रही थी। 2-3 दिन के अंदर वो बिल्कुल अच्छे से मुझे याद हो गए। फिर उसने मुझे बताया
کہ رات کو تم ان کلمات کو جب بھی سونے کے لیے لیٹو تو 3 دفعہ دوہرا لیا کرنا۔ اگر پھر بھی کبھی تمہیں خواب آئے تو تم یہ کلمات پڑھ لینا، تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کے بعد شاہزین کے سکھائے گئے کلمات میں لازمی سونے سے پہلے پڑھ لیتی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی جب مجھے وہ مخلوق دوبارہ نظر نہیں آئی، ورنہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ شاید میری ساری عمر ان خوفناک خوابوں کو دیکھتے اور ڈرتے اور سہم سہم کر ہی گزر جائے گی۔ میں نے شاہزین کو بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے ان کلمات کا علم دیا ہے کہ جن کو پڑھنے سے میری اس خوفناک بلا سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس نے مجھے مزید کچھ کلمات سکھائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کلمات کو پڑھتے رہنے سے میں تمام شیاطین وغیرہ اور تمام موذی جانوروں کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہ سکوں گی۔ ان کلمات کو یاد کرنے میں میرا ذہن کافی تیز واقع ہوا تھا۔ شاید میں قدرتی طور پر ہی ذہین واقع ہوئی تھی، لیکن مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اور بھلا علم ہو بھی کیسے سکتا تھا، کیونکہ میں نے تو کبھی کسی کو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے گھر تو مجھے روٹی بھی قسمت سے ہی ملتی، تو تعلیم دلوانا تو پھر کسی دیوانے کا خواب ہی تھا، اگر میں اس بارے میں سوچتی بھی۔ لیکن شاہزین نے مجھے کافی کچھ سکھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے دنیا جہاں کے عجیب و غریب اور دلچسپ قصے بھی سنایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی آواز کے ذریعے ہی جانے دنیا کے کس کس حصے کی سیر کر لی تھی۔ یوں ہی گلیوں میں پھرتے پھراتے، ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھوتے، چھینٹے اڑاتے، شرارتیں کرتے اور جامن کے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر وقت گزارتے۔ خدا جانے کب کیسے وقت پر لگا کر اڑ گیا، سارا بچپن بیت گیا، یقین ہی نہیں آیا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارا بچپن تو گزر گیا، اور اب میری عمر 17 سال کی تھی۔ شاہزین اس وقت سے میرے ساتھ ہی تھا۔ اب وہ روزانہ تو مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا، لیکن ہفتے میں کوئی 2-4 چکر تو وہ لازمی لگا ہی جاتا۔ میرے دن اس کا انتظار کرتے گزر جاتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ اپنی سی تیز رفتاری سے گزرتا رہا۔ اب کافی عرصے سے میں بھی گھر والوں کے ساتھ کھجور کی چھال اور پتوں کی چٹائیاں اور ٹوکریاں بنانے کا کام کرتی تھی۔ اپنی روٹی کے لیے اب میں پیسے بنا لیتی تھی، تو مجھے شاہزین کی لائے ہوئی کھانے کی چیزوں کی اس طرح سے ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی چھوٹی موٹی چیزیں میرے لیے لانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ 4-5 بار تو وہ میرے لیے کپڑوں کا جوڑا بھی لے کر آیا تھا۔ وہ کپڑے بھی کبھی کبھار پہنتی تھی میں انہیں بے حد سنبھال کر رکھتی تھی۔ میری بڑی باقی 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، بھائی ابھی تک دونوں کنوارے تھے۔ میرے والدین کے دلوں میں تو ان کے سروں پر صحرا سجانے کا بہت ارمان تھا، لیکن وہ بھی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اپنا اپنا خاندان پال سکتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ویسے میرے اماں ابا سے بھی زیادہ میری دادی کو ان کی شادی کے دیکھنے کا زیادہ شوق تھا، لیکن خیر جو بھی تھا، ان کی شادیاں تو ابھی کرنے کا کسی کو کوئی موڈ ہی نہیں تھا۔ دراصل بھائیوں کی شادیاں تو سبھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں بہویں آئیں اور اب ہمارے صحن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں۔ لیکن ظاہر ہے شادی کر کے خرچے تو بڑھنے ہی تھے نا، تو سب اپنے اپنے ارمان دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ ویسے کئی بار میری دادی نے میری اماں اور ابا کے کان میں بات ڈالی کہ ماہنور اب جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی کوئی نیک بر کی تلاش شروع کرو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ ہمارے ہاں شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کی۔ لیکن چونکہ میں تو گھر کا ویسے ہی فالتو سامان ہوں، تو مجھ پر کم ہی کسی کی توجہ تھی، اسی لیے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر زندگی کی 17 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ میرا 18واں سال شروع ہو چکا تھا۔ زندگی بس ایک لگے بندے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اس میں اگر میرے لیے کوئی خوشی اور بہار کا جھونکا تھا تو وہ شاہزین۔ کچھ دنوں سے شاہزین مسلسل آ نہیں رہا تھا۔ ویسے وہ 2 دن کے بعد کم از کم 1 چکر ضرور لگا جاتا۔ میں اس کے انتظار میں سارا دن جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھی رہتی، کبھی بوکھلائے ہوئے ٹیوب ویل پر چکر لگاتی۔ اب تو میں اونچی آواز میں اسے پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی، اور پھر عزت اور غیرت کے نام پر قتل ہوتے بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ سو میں خاموشی سے اس کا انتظار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے بھی مجھے کام نہ کرنے پر باتیں سننا پڑتی تھیں۔ میری اماں تو کبھی کبھی جوتا اٹھا کر میری پشت پر دے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔
दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी बेचैनी में इजाफा करते जा रहे थे। करते करते तकरीबन 15-16 दिन गुजर गए। उस दिन मैं बहुत मायूस होकर थोड़ी देर ट्यूबवेल पर बैठी रही और फिर उठकर थके थके कदमों से चलते हुए जाकर जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं वहां बिल्कुल मगन सी बैठी हुई थी। चंद लम्हे वहां चुपचाप बैठे रहने के बाद मैंने खामोशी से जामुन के नीचे गिरी हुई टहनी से एक छोटा तिनका अलग किया और सर झुकाकर जमीन पर फूल बनाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बचपन में उदास होकर जमीन पर नक्शो निगार बनाया करती थी। जैसे ही मैंने एक फूल बनाया तो झट से वहां पर एक दूसरा फूल भी बन गया। मेरी हैरत और खुशी की इंतहा न रही। मैंने बेहद खुशी से तकरीबन चीखते हुए पुकारा, शाहजैन, तुम आ गए हो क्या? ये तुम हो? शाहजैन ने जवाबन मुझसे कहा, देखो महानूर, तुम भोली नहीं हो। देखो इतनी देर के बाद भी तुम मेरी पहली निशानी से मुझे पहचान गई हो। तुम्हें कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई लड़की? मैं झेप कर मुस्कुरा दी। ओए होए, लड़की तो मुस्कुरा भी रही है। लगता है दाल में कुछ काला है, या मेरा ख्याल है कि पूरी दाल ही काली है। मुझे खुद नहीं समझ आया कि मेरी धड़कन इस कदर तेज क्यों हो गई थी और सांसें उथल पुथल सी क्यों होने लगी थी। चंद लम्हों के लिए वहां खामोशी छा गई तो मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी और फिर चुपके से पुकारा, शाहजैन, शाहजैन। मेरे 2-3 बार पुकारने पर वहां से जवाब आया, हाँ, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। आपका गुलाम हाजिर है मलका आलिया, क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरे दाएं जानिब से आवाज आ रही थी। मैं नाराज होकर रुख मोड़कर बैठ गई। कहाँ की मलका आलिया और कैसी मलका? शाहजैन, तुम इतने दिन कहाँ गायब रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे बचपन के वाहिद दोस्त हो? बल्कि नहीं, मुझे यूं कहना चाहिए कि तुम तो मेरी पूरी जिंदगी के ही वाहिद दोस्त हो और शायद मेरा वाहिद रिश्ता हो। बाकी सारे रिश्ते खून के रिश्ते तो हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ भी मेरा खुलूस और मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा, मोहब्बत, तुम्हारा मतलब मोहब्बत का ताल्लुक? शाहजैन ने मुझसे शरारत से कहा। कैसी मोहब्बत और कहाँ की मोहब्बत शाहजैन? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी देखा भी नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे देख लोगी तो क्या मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दोगी? मैं खामोश रही। उसने कई बार मुझे पुकारा लेकिन मैं उससे नाराज हुई वहां बैठी रही। उसने मुझे मनाने की काफी कोशिश की और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं इतने दिन क्यों नहीं आया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो तुम मुझे बताकर जाते ना। उसने कहा, परवाह ही तो है, इसीलिए तो बताने आ गया हूं ना। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम वैसे नहीं आते क्या? उसने कहा, अच्छा छोड़ो ना ये बातें, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ गया था। हमारे खानदान में एक बहुत अहम रवायत है कि मर्दों में से हम हर साल 15 दिन के लिए इबादत के लिए घर से निकल जाते हैं। तुम उसे हमारा इज्तिमा भी कह सकती हो। मैंने उससे पूछा कि अच्छा, 15 दिन के लिए? मैंने तो आज तक ऐसी कोई इबादत नहीं सुनी। कम से कम हमारे घरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा, पगली, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम शाहजैन हो। वो हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, मैं नामों की नहीं बल्कि मैं तो मजहब की बात कर रहा हूं ना। मैं एक मुसलमान हूं, मुसलमान जिनजात। मुसलमान जिनजात? मैं जेरे लब बड़बड़ाई। फिर जैसे ही मुझे इन अल्फाज की समझ आई तो मैं तो शदीद हैरत से उछल पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? मुसलमान जिनजात? मेरे कानों में पड़ती शाहजैन की आवाज ने फिर तस्दीक की। हाँ हाँ, मुसलमान और जिनजात। मैं तो हक्का बक्का रह गई। अजीब बात थी, मुझे उससे खौफ ही महसूस नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मुझे शाहजैन, तुम्हारी इस बात पर तो यकीन है कि तुम मुसलमान होगे, लेकिन मुझे इस बात पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक जिनजादे हो। तुम मुझे सच सच बताओ ना, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? शाहजैन ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मुझसे कहा, महानूर, क्या तुम पागल हो? तुम्हें खुद से समझ नहीं आता कुछ? चलो, तो मुझे ये बताओ कि अब कितनी देर हो गई है मुझे तुमसे बात करते हुए भला? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है, मैं महसूस होता हूँ, मेरी लाई हुई चीजें तुम्हें नजर आती हैं, लेकिन मैं कभी तुम्हें नजर क्यों नहीं आया? क्या कभी तुमने सोचा कि भला इस सब की क्या वजह हो सकती है? तुमने तो सिर्फ मुझे एक ही बार कहा था ना कि मैं तुम्हें नजर क्यों नहीं आता।
اس کے بعد تم نے کبھی بھی اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ میں نے اعتراف کیا کہ ہاں، بات تو سچی ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اپنا اس دنیا میں موجود واحد رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن شاہ زین، تم مجھے سچ بتاؤ نا، کیا تم واقعی ایک جن زادے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا نا۔ اس نے کہا، بالکل، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس کا کیا جواب دوں یا میں کس طرح ریئیکٹ کروں۔ شاہ زین بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی تھی، اور چند لمحوں کی لیکن ایک طویل ترین خاموشی۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، شاہ زین، اگر تم جن زادے ہی ہو اور تم نے مجھے آج یہ بات بتا بھی دی ہے، تو کیا آج میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں ماہنور، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بھی مزید اصرار نہیں کیا اور اس کے بعد میں اٹھ کر گھر آ گئی۔ یہ اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں پہلے اٹھ کر آ گئی تھی، ورنہ ہمیشہ ہی شاہ زین وہاں سے پہلے جایا کرتا تھا۔ چند دن تو میں حیرت میں گمسم رہی کہ آخر ایک جنزادے کے ساتھ میں نے اتنے سالوں سے دوستی رکھی ہے، تو کیا اب اس حقیقت کو جان کر میں یہ رشتہ، اور جو تھا بھی بے نام سا رشتہ، کیا میں یہ ختم کر دوں گی یا قائم رکھوں گی؟ مجھے اپنے اندر سے ہر بار یہی جواب ملتا کہ نہیں، میں یہ تعلق ختم نہیں کر سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ کچھ دن طویل تر سوال و جواب کی تکرار، مجھے ایک جواب آخر مل ہی گیا اور میں اس پر مطمئن ہو گئی۔ تو پھر میں جامن کے پیڑ تلے چلی گئی۔ شاہ زین وہاں پر آج مجھ سے پہلے موجود تھا۔ مجھے اس کو آواز بھی نہیں دینی پڑی۔ جیسے ہی میں پیڑ کے نیچے پہنچی تو مجھے آواز آئی کہ ماہنور، آ گئی ہو تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ کیا تم فیصلہ کر چکی ہو؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ شاہ زین، کیا مجھے کچھ سوچنا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، تم نے یہی سوچنا تھا نا کہ تم نے مجھ سے تعلق اپنا قائم رکھنا ہے یا توڑ دینا ہے۔ میں شرمندہ سی خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ شاہ زین، میری زندگی کا حاصل یہی ایک تعلق تو ہے۔ تم چاہے جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تم میرے ایک بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن کیا تم میری ایک درخواست مان سکتے ہو؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا یا میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، تو مجھے کبھی تمہیں دیکھنے کی اتنی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن اب میری شدت سے یہ خواہش جاگی ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ اس نے تھوڑی دیر میری بات کا جواب نہ دیا اور پھر بولا کہ کیا تم میں اتنی ہمت ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، تم بس میرے سامنے آؤ۔ اس نے کہا، ماہنور، میں تمہارے سامنے ایسے نہیں آ سکتا، اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بھلا کیسا فیصلہ؟ میں تمہارے لیے ہر فیصلہ کرنے کو تیار ہوں۔ یوں لگا کہ جیسے وہ تذبذب کا شکار ہو۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ کیا تم میرے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ ہاں، میں تیار ہوں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ واقعی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے مسکرا دیا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر اس نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ میں ایک جنزادے کے عشق میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ اس کی آواز سنائی دی۔ گھر میں کسی کو بھی میرے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ ایسے ہی کچھ ماہ گزر گئے۔ اب میں نے گھر والوں سے چھپ کر مسجد میں قرآن سیکھنے بھی جاتی تھی۔ وہاں نقاب میں ایک عورت قرآن سکھاتی تھی۔ ایک دن جب میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دم سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں حیران رہ گئی، یہ تو شاہ زین تھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ ماہنور، تسلی سے میری بات سنو اور فیصلہ کرو۔ مجھ پر شرط عائد کی گئی تھی کہ اگر مجھے تمہارے سامنے دوبارہ جانا ہے تو تمہیں اپنی ساری زندگی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کرنا ہوگی۔ اسی لیے میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بھی اپنے اسلام قبول کرنے کا بتا دیا، اور یہ بھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پھر میں ساری عمر شاہ زین کے ساتھ مل کر اس مسجد میں قرآن پاک پڑھاتی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔